بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص تیسرے کلمے پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تیسرے کلمے کی برکت اور اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد بیان کریں گے، اور تیسرے کلمے کے اسرار و رموز، اور بالخصوص جو اولیاء کرام نے اس کلمے کو بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور طالبان مولا کو بھی جو اس کا درس دیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی حکمت بھی بیان کریں گے، اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ اور تعداد بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں، یقین کریں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید اور قیمتی ہے، اور اس ویڈیو میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور اس ویڈیو میں راز ہی راز ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو توجہ اور مکمل دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیں سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، اور اسے سراپا سلامتی ہی سلامتی بنایا ہے۔ دیکھیں، لفظ اسلام مصادر سالمہ اور سالمہ سے ماخوذ ہے۔ اسلام کی متاع اور اساس توحید الہی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، جس کے اقرار اور تسلیم کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور سلامتی، بقا اور احترام آدمیت اور اکرام انسانیت سے روشناس ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جب بندہ کلمہ تمجید کو لباس بنا کر اوڑھ لیتا ہے تو وہ سراپا امن میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ دین متین کا صدر دروازہ بھی ہے۔ یہی کلمہ مسلم امہ کو آپسی میں محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے، اور یہی کلمہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا سبق بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، تیسرے کلمے کے 3 الفاظ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ اسی طرح کلمہ تمجید میں کلمہ طیب کا جز بھی شامل ہے، لا الہ، پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام تیسرے کلمے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا، تو اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ دیکھیں، فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہیں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں، فرشتوں نے جب الحمدللہ سنا تو انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ وہ الحمدللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، اس کو ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ دیکھیں، جب فرشتوں نے یہ کلمات سنے تو فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ جب وہ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ خیر، فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا۔ دیکھیں سامعین، اولیاء کرام نے جب یہ واقعہ پڑھا اور اس کلمہ کی برکات اور اس کے راز و رموز کے متعلق تدبر اور تفکر کیا تو وہ سمجھ گئے کہ کلمہ سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسی میں سب کچھ ہے۔ دیکھیں بدقسمتی سے یہ ہم لوگ ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، تب ہی تو آج مارے مارے پھر رہے ہیں، جبکہ اولیاء کرام تو اولیاء بنے ہی تب ہیں جب انہوں نے ہر چیز میں غور و فکر کیا ہے۔ دیکھیں سامعین، اولیاء کرام پر اس کلمے کا جو پہلا راز کھلا وہ یہ تھا کہ اس کلمے کی برکت سے انسان راہ سلوک میں صحیح سلامت بلا خوف بلا رنج اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں راہ سلوک کے لاکھوں کروڑوں لوگ مسافر بنے ہیں اور ان کے حوصلے جوان تھے، مگر ایسے گمراہ ہوئے بعد میں کہ منزل تو دور نمازوں کے بھی منکر ہو گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یقیناً نفس اور شیطان تھا۔ یقین کریں کہ یہ دونوں طالب کے انتہا کے دشمن ہیں اور یہ طالب کو چھوڑتے ہی نہیں۔ دیکھیں میں نے ایسے سچے طالب دیکھے ہیں جو منزل کے انتہائی قریب مگر وہ خون کے آنسو روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نفس اور شیطان کے وسوسوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ کبھی خدا کے متعلق وسوسے آتے ہیں، کبھی عورتوں کے متعلق وسوسے آتے ہیں اور کبھی شہوت کی آگ بھڑکتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ روتے ہیں۔ یقین جانیں اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کلمہ تمجید۔ تاہم ہی تو اولیاء کرام نے ساری زندگی اس کلمے کو ورد زبان رکھا ہے، اس کو بطور وظیفہ استعمال کیا ہے اور طالبوں کو بھی اس کلمے کا باقاعدگی سے ورد کرایا ہے، کیونکہ اس کلمے میں وہ طاقت ہے کہ جب انسان اس کلمے کا پہلا لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو نفس اور شیطان کے سر پر ایک لوہے کا پہاڑ سے زیادہ وزنی ہتھوڑا لگتا ہے، جس سے ان دونوں کا سر ٹوٹ جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اس کلمے کو بار بار پڑھتا رہتا ہے تو شیطان طالب سے کئی میل دور سے گزرتا ہے، اسے انسان کو ورغلانے کا ہوش تک نہیں رہتا اور انسان کو منزل تک جو چیزیں نہیں پہنچنے دے رہی تھی وہ تو یہ دونوں نفس اور شیطان ہیں، اور جب یہ دونوں طالب سے دور ہو گئے تو یقین جانیں اس سے منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یقین کریں اس کلمے میں نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا شخص خدا کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ خیر اس میں روحانی فوائد تو ہیں ہی ہیں، مگر اس کلمے میں دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ تو مولا علی نے عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان قربان ہو، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو کلمہ تمجید کا آخری حصہ ہے حضور وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کے حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پر خطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔
دیکھیں حضرت عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکین نے قید کر لیا۔ خیر جب وہ قید ہو گئے تو ان کا باپ حضرت عوف بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، سو اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خیر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں سامعین، یقین کریں کہ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دیکھیں جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ باقی اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ نفس و شیطان کے حملے اور وسواس سے بچنے کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے اس کلمے کو توجہ اور دھیان سے 313 بار پڑھنا ہے، اور ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو، تو بعد نماز عشاء 111 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر اس کلمے کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رحمت کا نزول ہوگا، اور تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں، دیکھیں وہ روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یا 3 بار اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ دیکھیں اگر اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار آپ کے معمول میں شامل رہے تو میں بڑے دعویٰ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی جہلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تیسرے کلمے کی برکات اور ثمرات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔